حریم شاہ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ حریم شاہ کسی کے بیڈ روم میں جاتی ہے تو اعلان کر کے جاتی ہے. فار 1 or 2 hours 5,000 AED اینڈ فار فل نائٹ 10,000 AED. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حریم شاہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے. میرے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا ہے اس کی جڑ ہے وہ حریم ہے. جہاز والی ایپیسوڈ ہوئی, مجھے بہت گالیاں پڑی. جھوٹ بول رہی ہے, بالکل جھوٹ بول رہی ہے. میں نے سارا سنا اس کے سارے باتوں کا. میں آپ دیتی ہوں جب وہ کچھ نہیں تھی, اس کو ایک نام چاہیے تھا. اب میں نے سندل کو خود چھوڑا, سندل نے مجھے نہیں چھوڑا. شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ باقی اس کو میں نے کسی سے ملوایا نہیں. نسلی دوست رکھنا چاہیے. کتا بھی پالو تو گھر میں نسل دیکھ کے پالو. میں نے ہر جگہ سے اس کو بلاک کیا. لوگ تو یہ بائی ون گیٹ ون فری والی بھی بات کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ نے کیپ رکھی اور لیسبین ہیں دونوں. آئی ڈیم کیئر. کوئی بھی یوٹیوب سرچ کرتا ہے یا حریم شاہ لکھتا ہے, حریم شاہ کی بے تحاشا ویڈیوز کھل جاتی ہیں. ایک تو آپ کی ویڈیوز ہیں, چلیں وہ آپ کی ویڈیوز ہیں. جو لوگوں نے کچھ پیکٹ بنائے ہوئے تھے جب آپ باہر تھیں, حریم شاہ کو 10 دن کے لیے جیل ہو گئی, ڈیپورٹ کر دیا, حریم شاہ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے, یہ ساری چیزیں کبھی آپ نے سوچا ان پہ رپورٹ کرنے کا؟ میری بات سنیں, ہم پھر وہی بات ہے نا, کسی کو بنا دیکھے بنا اس کے, مطلب حریم شاہ کسی کے بیڈ روم میں جاتی ہے تو اعلان کر کے جاتی ہے. یا کوئی ایسا انسان ہوتا ہے لائف میں کہ کوئی غلط کام کرنے جائے اور اپنے پوسٹر لگائے اور سب کو بتائے. اس طرح کی کوئی برائی بھی لوگ برائی کی اشاعت کرتے ہیں, تشہیر کرتے ہیں. ہمارے اسلام تو یہ کہتے ہیں کسی کو حالت زنا میں بھی دیکھو تو پردہ ڈالو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کچھ لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ میں نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور وہ بہت حیرانگی کا مظاہرہ کریں گے اور کہیں گے, تو ان کو اپنے سارے گناہ یاد آئیں گے. تو اللہ کہے گا کہ فلاں میرے بندے کی پردہ پوشی کی تھی, اس کے توسط سے میں نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. یہاں پہ تو لوگ کسی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اپنی آنکھوں سے, تو مطلب گناہوں کی طرف اور دلدل کی طرف دھکیل دیتے ہیں. جس نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا وہ میں اللہ کی طرف چھوڑتی ہوں. کسی پہ مطلب آپ لوگوں کو تو دنیا میں کہتی ہوں قذف کی آپ لوگوں کے اوپر حد جاری کرنی چاہیے, اور تاکہ آپ لوگوں کو شرم آئے کسی پہ اس طرح کے ایلیگیشن لگاتے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. ہم اسلامی معاشرہ, پاکستانی لڑکی, پاکستان کا نام روشن کرنا, یہ کرنا, اس طرح آپ لوگ وہ کر رہے ہو. سوشل میڈیا پہ ان باتوں کی تشہیر کر رہے ہو, اشاعت کر رہے ہو. آج آپ لوگ مجھ پہ بات کرو گے تو کل آپ کے گھروں پہ کوئی اور بات. میرے صبر کا تو میرے اللہ پہ میں چھوڑتی ہوں. اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے. اور جس نے میرے اوپر جو ایلیگیشن لگائے ہیں, جس طرح کی میں کوئی جیل میں نہیں گئی, میں نے آج تک کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی. الحمدللہ میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں. سارا میڈیا ایک طرف, پورا میڈیا ایک طرف چلا کے کہ حریم شاہ کو جیل میں ڈالیں, اور اس نے یہ کر لی, اور اس نے یہاں سے آئین توڑ دی, اور اس نے یہاں سے خلاف ورزی کر لی. لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حریم شاہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حریم شاہ کے ساتھ آ کے ہاتھ بھی لگا سکے. کیوں؟ کیونکہ مجھے میرا رب پروٹیکٹ کر رہے. لیکن میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ سارا پاکستان کے مطلب جو یوٹیوبر کیا جن کے چینل تھے نہیں تھے وہ حریم شاہ کے خلاف بولے, لیکن حریم شاہ آج بھی زندہ ہے. حریم شاہ آج بھی سکون میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حریم شاہ کو اور زیادہ مقام اور اونچائی پہ پہنچائے, اور حریم شاہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. مجھے اسی بات پہ فخر ہے. میرے جتنے بھی حادثین تھے, جتنے بھی جلنے والے تھے, ان کے منہ پہ ٹھپا لگ گیا. اب اور چلو میرے پیچھے اور باتیں کرو, آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جہاں میرے رب نے مجھے پہنچانا ہوگا وہاں میرا رب پہنچا لے گا. اور میری منزل میں, میری راہ میں آج تک کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس سے آگے بھی آپ لوگ کبھی نہیں بن سکتے, چاہے کچھ بھی کر لیں. اچھا, ایک چیز کا میں ناظرین, اس کا میں خود بھی آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس میں شیئر کروں گا. حریم اس ٹائم دبئی میں تھیں, تو ایک میسج ایک گروپ میں روٹیٹ ہوا, اسکرین شاٹ اور نمبر آیا, اور اس میں حریم شاہ اور سندل کا باقاعدہ نام لکھا گیا, اور اس میں لکھا گیا کہ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ اینڈ سندل خٹک اویلیبل دبئی میں. اور انہوں نے لکھا کہ فار 1 or 2 hours 5,000 AED اینڈ فار فل نائٹ 10,000 AED. میں نے وہ فوراً اسکرین شاٹ حریم کو میں نے بھیجا. آپ نے بھیجا تھا؟ میں نے بھیجا, میں نے, اور حریم سے میں نے پوچھا کہ حریم یہ چل رہا ہے, یہ کیا ہے حقیقت ہے؟ حریم نے مجھے کہا کہ آپ اس نمبر پہ کال کریں اور اس سے بات کریں, بلائیں حریم شاہ کو. تو میں نے بار اس نمبر پہ میں نے کال بھی کی تھی, میں نے کہا سر چیک کر لوں خود بھی, تو لیکن وہ نمبر بن جاتا, اس کے بعد وہ واٹس ایپ بھی ایکٹیو نہیں ہوا. یہ تو میں خود آپ کو پرسنلی وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. حریم سر پہ دوپٹہ رکھ لیا ہے. اب مجھے یہ کیا نام ہے, رابی پیر زادہ, اللہ نے ہدایت دی ماشاءاللہ, لیکن برے تجربے کے بعد. وینا ملک دوپٹہ رکھ لیا تھا, آج کل پھر وہ ذرا ماڈرن گیٹ اپ میں ہے. تو یہ کوئی ایسا کوئی برے اس کے بعد ہی سروں پہ دوپٹہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں, دوپٹہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عورت حیا مطلب
ایمان کا حصہ ہے اور عورت کو پردہ کرنا چاہیے, پردہ عورت کا وقار ہے. لیکن مجھے جب اچھا دل کرتا ہے کہ میں دوپٹہ لوں تب دوپٹہ بھی لے لیتی ہوں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دوپٹہ نہیں بھی لیتی, لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے پردے کی توفیق دے. لیکن مجھے جیسی مطلب ہوتا ہے میں ویسی کر لیتی ہوں, ضروری نہیں کہ میں سر پہ دوپٹہ ہی رکھ کے وہ کروں یا میں نے کوئی وہ اپنا اسپیسیفک وہ بنایا ہوا. ابھی میرا دل کر رہا تھا میں نے دوپٹہ اوڑھوں, میں نے دوپٹہ اوڑھ کے میں آپ کے سامنے آ گئی. چلیں اللہ آپ کو ہدایت دے. آمین ثم آمین, اللہ ہدایت دے. لیکن میں منافق نہیں ہوں, میں جو ہوں میں سب کے سامنے ہوں, میں آپ لوگوں کی طرح منافق نہیں ہوں. میں الحمدللہ اگر حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہے, لیکن میں اللہ کے سامنے اس میں سرخرو ہوں کہ حقوق العباد میں نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی. ایک بندی نے آپ پہ بات کی ہے, آپ کی بڑی گہری دوست, اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا ہے اس کی جو جڑ ہے وہ حریم ہے. سندل کا انٹرویو آیا, سندل نے کہا جی, سندل سے اپنی پورا اس نے بتایا کہ میں بیگو لائف جو بھی ہے وہ کرتی تھی, حریم بھی وہاں پہ ہوتی تھی, میں نے حریم کو کانٹیکٹ کیا کہ حریم ایک سٹار ہے, اس کا لوگوں سے کانٹیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. وہ کہتی جی مجھے میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی, مجھے حریم نے کہا کہ آپ بلایا اسلام آباد کہ تم آؤ اور میں تمہیں ایک بندے سے ملواؤں گی, پھر لے کر گئی فیاض الحسن چوہان. اس کے بعد میرے ساتھ وہ جہاز والی ایپیسوڈ ہوئی, مجھے بہت گالیاں پڑی. جھوٹ بول رہی ہے, بالکل جھوٹ بول رہی ہے, میں نے سارا سنا اس کے سارے باتوں کا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ساری مطلب وہ تو بہت اچھی گڈ بیبی اور آپ بیڈ بیبی, آپ نے ساری جگہ پہ اس کو یوز کیا, اس کو آپ نے پھنسایا ہے بیگو لائف میں, اسے بیچاری. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فیم بھی دیا ہوا تھا, میرا نام بھی تھا, میرے کانٹیکٹ بھی تھے, ابھی بھی ہیں الحمدللہ. میری پی آر تب بھی بہت اچھی تھی, آج بھی بہت اچھی ہے میری پی آر. میں کیوں ایسے کروں گی؟ جو میرے گھر میں آئے گا میں اس کو عزت دوں گی. اگر میں اتنی بری تھی میرے گھر میں کیوں آتی تھی؟ اگر میں اتنی بری تھی میرے ساتھ کیوں گھومتی تھی؟ جب وہ کچھ نہیں تھی, اس کو ایک نام چاہیے تھا, ٹھیک ہے. جب وہ کچھ بھی نہیں تھی تب اس کو ایک نام چاہیے تھا, اس کو ایک شوق تھا, اس کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اس کی جب میں نے ہسٹری سنی کہ میرے ماما بابا میں ایسے لیٹگی ہوئی, میرے فلاں ایسا. حریم کا تو ایک سنگ دل نہیں ہے, وہ تو نرم گوشہ رکھتی ہے ہر ایک کے ساتھ, اور اس کی آج ساری دوستیں میرے ساتھ ہیں. وہ سامنے جو بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ بھی اس کی 5 سال پرانی. اگر یہ اس کی ہسٹری آپ کو بتائے, لیکن نہیں, کسی کی برائیوں کو کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے سندل کے کریکٹر سے کچھ بھی نہیں ہے, وہ اچھی تھی یا وہ بری تھی, اس سے مجھے کچھ ہی نہیں ہے. اس نے اپنے اللہ کو جواب دینا, وہ جیسی بھی تھی. لیکن سندل کو کچھ نہیں تھا. آج سندل جس وجہ, آج جو سندل کا نام ہے نا, جو اسے چاہیے تھا وہ میری وجہ سے بنے. سندل کی وہ وش میں نے پوری کی ہے جو سندل چاہتی تھی, اور سندل کو میں نے وہ دیا. میں نے کبھی اسے کسی سے نہیں ملوایا. ہاں, فیاض الحسن چوہان سے میں نے اس کو ملوایا. میں فیاض الحسن چوہان سے اس کو ملوانا بھی نہیں تھا. میں فیاض الحسن چوہان کے آفس میں گئی, میرا کام تھا, میں اپنے پرسنلی کام کے لیے, مجھے بھی جانا ہے, مجھے بھی شوق ہے فلاں ہے, تو میرے گھر میں تھی تو میرے ادھر ہی رکی تھی. میں نے کہا میرا کام ہے, میں جانا چاہ رہی ہوں. وہ خود آئی, اب وہ خود ایک میرے ساتھ چل کے جا رہی ہے. اسے تو کسی نے کوئی انوائٹ نہیں کیا ہوا تھا وہاں پہ, اسے وہ میرے ساتھ گئی تھی, وہاں پہ اس کا کوئی کام نہیں تھا. اور وہ جو بھی ہوا, سندل کو باقی ساری باتیں سندل آپ نے سے جھوٹ کر رہی ہے, وہ سندل کا اپنا پرسنلی جو بھی ہے سندل کو کرنے دے. میں سندل کے کسی معاملات میں بولنا بھی نہیں چاہتی, میں سندل کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی. لائف میں اور بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن سندل کو جو نام چاہیے تھا وہ میں نے سندل کو دے دیا. اب سندل کو خوش ہو جانا چاہیے. اب میں نے سندل کو خود چھوڑا, سندل نے مجھے نہیں چھوڑا. آج جب میں نے سندل کو خود سے دور کیا, سندل کو میں نے چھوڑا, میں نے کہا جو تمہیں چاہیے تھا تمہیں مل گیا. جتنی میں نے ہیلپ کرنی تھی میں نے اس کی لائف میں ہیلپ کر دی. اس کو سوشل میڈیا پہ فیمس ہونے کا شوق تھا, ان کو لوگوں کی نظروں میں آنے کا شوق تھا. وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ سارے مجھے پہچانے جانے. آج اسے سب پہچانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. اس کی جو وش تھی وہ میں نے پوری کر دی. وش تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتے ہیں, وسیلے کسی کو بناتے ہیں. اس نے جو مجھ سے, اس کو جو بھی چاہیے تھا, چاہے وہ فائنینشلی سپورٹ چاہیے تھی یا چاہے وہ جس طرح کی سپورٹ چاہیے تھی, وہ میں نے اس کو دیا اور میں نے کیا, اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. وہ تو کہتی کہ آپ سے ملنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں پتہ نہیں 5 لاکھ کماتی تھی, اس سے پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا. میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے دیا. پشاور میں رہتی ہے, جا کے اس کے دیکھ لے سکتے ہیں آپ سارا کچھ, اور بیگو کا سارے ریکارڈ میں نکلوا کے آپ کو دے سکتی ہوں کہ کتنا کون کس سے کماتے ہیں. آپ کو ساری میں وہ ساری چیزیں تو نکلتی ہیں, ہر چیز نکلتی ہے, ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. آپ جو کماتے ہو, جو ارن کرتے ہو, جتنی آپ کی سیلری آتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے 5 لاکھ مجھے بالکل نہیں پتا. آپ نے کام کیا ہے؟ نہیں, میں ایسے ایپس پہ جاتی نہیں ہوں. وہ تو کہتی ہے آپ ادھر ہوتی نہیں. اچھا, میں ایسے ہی جاتی تھی چل کرنے کے لیے. اس نے مجھے وہاں پہ دیکھا تھا, تب میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, اقرا یونیورسٹیز اور بڑی بڑی یونیورسٹی کے اندر میں جاتی تھی, ایز اے ماڈل میں کام کرتی ہوتی تھی, میں ریمپ واک کرتی تھی, میں بہت سارے فیشن شوٹ وغیرہ کرتی ہوتی تھی اور اس طرح. تو اس نے شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ باقی اس کو میں نے کسی سے ملوایا نہیں. اس کی بہت وش ہوتی تھی, بہت اس کو اشتیاق ہوتا تھا کہ مجھے اس سے بھی ملوا دو, اس سے بھی ملوا دو, اس سے بھی ملوا دو. لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو
کہاں پہ ملوانا اس کا ٹھیک ہے، میں نے کسی سے اس کو نہیں مل پایا، اور اسی بات کی اس کو تکلیف بھی بہت تھی، اور اس کو میں نے خود چھوڑا، اور آج میں چھوڑا تو میں بری ہوگی؟ آج جب میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اس کو گڈ بائے بول دیا، تو میں بری ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں باہر اتنا اس نے ٹریول کیا ہے، میرے اتنے دوست جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں لے کے جاتا باہر، وہ ہر جگہ ساتھ ہر جگہ اس کو میں لے کے گئی، اس کو جو چاہیے، میں نے کہا نا میری یہ وہ ہوتا ہے کہ مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کے ساتھ مطلب اچھا بیہیو کرنا، میرا دل ہی ایسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دل ہی ایسا دی ہے، بس نرم مزاج۔ لیکن وہ کہتی میں نے چیریٹی ورک شروع کر دی ہے، جو مجھے حریم نے نقصان پہنچایا میری ریپیوٹ کو، اور میں لوگ چیریٹی بول اس رہے لیے ہیں ریاکاری تو شرک ہے، آپ چیریٹی کرو کسی کی تذلیل کر کے نہیں، آپ چیریٹی کرو کسی کو مطلب وہ کر کے نہیں، کہ آپ، میرے باپ کہتا ہوتا تھا ہمیشہ نسلی دوست رکھنا چاہیے، کتا بھی پالو تو گھر میں نسل دیکھ کے پالو، وہ بے نسلیں پالو گے تو وہ آپ پہ ہی چڑھیں گے۔ پہچاننے میں غلطی ہوئی؟ نہیں خیر، اس سے مجھے کوئی نقصان کی وہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا لے گی، میں نے وہی کہا مجھے کوئی نہیں کہ وہ مجھے کوئی ضرر پہنچا لے گی، مجھے کوئی نقصان، جن کی اپنی کوئی اوقات نہ ہو وہ دوسروں کو کیا ضرر یا تکلیف پہنچائیں گے، بس ہر ایک انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور اپنا پرانا وقت نہیں بھولنا چاہیے، وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے کہ جب وہ کھائی میں سے اٹھ کے اور کسی اس پہ آئے، لیکن جو اللہ کسی کو جتنی جلدی اوپر لے کے جاتے ہیں اتنی جلدی گراتا بھی ہے۔ ہم کب گرتے ہیں؟ جب ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے وہ آ جاتے ہیں، تو کسی کے لیے کھڈا کھود کے ہم، اس نے جو میرے بارے میں کہا وہ اس کی اپنی پرسیپشن ہے، وہ کہنے دیں اس کو، میں جو ہوں وہ سب کو پتہ ہے، میں جو ہوں میری فرینڈس کو پتہ ہے، میں جو ہوں میرے کمپینینز کو پتہ ہے، مطلب اس کے کہنے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آ کے دوبارہ بھی سندل اب آپ نے تو یقیناً بلاک کر دیا جہاں ہوگا، رہے خوش اگر آ رہے، کے ہاں، کہتی ہے میں کہ نے دوبارہ ہر ٹک جگہ ٹاک سے، بنانی ہے، کیا ہوگا؟ میں نے ہر جگہ سے اس کو بلاک کیا، ہر جگہ سے اس کو بلاک کیا، جب میں نے اس نے یہ انٹرویو دیا میں خاموش تھی، مجھ سے بہت سارے، ہاں آپ نے میرا انٹرویو، فرسٹ ٹائم آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا تو میں نے کہا تھا سندل ہٹک کا بھی کر لیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا، بالکل ناظرین بولا تھا اس ٹائم حریم اور سندل کی جو ویڈیو آئی تھی تو میں نے حریم کو ہی کانٹیکٹ کیا تھا، اور حریم میں صرف حریم کا انٹرویو کرنے میں انٹرسٹڈ تھا، اور حریم نے کہا نہیں سندل کا بھی آپ نے انٹرویو کرنا، پھر وہ ساتھ بیٹھی تھی، اس کو شوق تھا، ہر چینل والا آتا تھا میرا کرنے آتا تھا، وہ کہتا تھا ہم نے آپ کرنے میں، کہتی تھی چلو میرا، تو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے، آپ نے بھی کانٹیکٹ اپنی مرضی سے مجھے کیا تھا، لیکن مجھے شوق نہیں تھا، مجھے مطلب یہ چلو معمول کی چیزیں ہیں میرے، میں یوز ٹو ہوں شروع سے، مطلب یونیورسٹی سے ہی اور ہر جگہ سے ہی، یہ میرے لیے اتنی مانی ہے، اس چیزیں نہیں ہیں، انٹرویو ہونا، یہ ہونا، یہ وہ ہونا، لیکن اس کو ایک شوق تھا، اس کے ہر شوق کو میں نے پورا کیا، میں نے اس کے مطلب میرے آج بھی دل میں کوئی خلفشار یا کوئی اس طرح کی بات نہیں، میرے دل میں آج بھی اس لڑکی کے لیے کوئی میل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو اس نے باتیں کی وہ بہت غلط باتیں کی، اس کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر وہ آج، خیر میں کسی سے صلہ کی امید ہی نہیں رکھتی کہ کوئی مجھ سے، میں اچھائی کروں تو مجھے صلہ ملے یا اس کا کوئی آؤٹ کم ملے۔ اگر سندل دوبارہ آ کے کہتی ہے حریم ایک ٹک ٹاک بنانی ہے ساتھ، پھر نہیں، ابھی ہو ہی نہیں سکتا، بہت مشکل ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، ناراضگی کا کوئی اسلام میں بھی کانسیپٹ نہیں ہے، میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش رکھے، خوش رہے اپنی لائف میں، بہت آگے جائے، اس کو اور زیادہ ترقی ملے، بٹ اس کے ساتھ میل جول کبھی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے جو فرسٹ ٹائم میں نے کچھ بولا تھا، نہیں بولا تھا، آج آپ نے کوسچن کیا تو میں نے آپ کے آگے سچ بتایا کہ جو سچ، کیونکہ اس سے پہلے یہ ساری دنیا جتنے بھی انٹرویوز ہیں حریم نے کلیئر ان میں منع کیا کہ میں سندل کے ٹاپک پہ بات نہیں کروں گی، مجھ سے نہ پوچھیں اس چیز پہ کوئی سوال، اور میں اس کے بعد بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کا نام نہ لیں، لیکن وہ میرے لیے اس لیے ضروری تھا کہ سندل اور حریم جو نام ایک ساتھ جڑ گیا تھا، خالی حریم کا نام اکیلا نہیں آتا تھا، انہیں سندل کو ساتھ اتنے اپنے جوڑا کہ حریم شاہ اور سندل خٹک دونوں نام ساتھ ساتھ لیے جاتے تھے، پھر حریم کہیں نہیں بول رہی انٹرویو میں کہ سندل نے کیا کیا ہے، ہر جگہ منع کری، تو وہ کیا ریزن تھی کہ سندل نے سارا انٹرویو میں حریم کے لیے بات کی اور سب اپنا جو ملبہ تھا وہ سارا حریم پہ ڈال دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں تو بہت ناسمجھ تھی، جہاں جہاں مجھے لے کر گئی وہ حریم لے کر گئی، اور جس سے مجھے ملوایا وہ حریم نے ملوایا، سب لا کے مجھے کہتے بھی تھے یہ تم نے ساتھ میں کیپ رکھی ہوئی ہے، میں کہتی تھی شٹ اپ، میری سسٹر ہے، اس کو کیپ مت بولیں، جہاں پہ بھی میں جاتی تھی، آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ تو یہ بائی ون گیٹ ون فری والی بھی بات کرتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ نے کیپ رکھی ہوئی، اور میں کہتی تھی میری بہن ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں کوئی اتنی بڑی نہیں ہوں کہ میں کسی کو کیپ، یا میری کیا اوقات ہے۔ مجھے یہ بتائیے جو ٹریول ہوتا تھا آپ کا اور اس کا سندل کا، وہ کیسے آپ کے پیسوں پہ ہوتا تھا؟ کوئی اسپانسر ہوتا تھا؟ کوئی اسپانسر نہیں ہوتا تھا، جب میں اس کو کہیں بھی لے کے گئی ہوں، مطلب تو میری رسپانسبلٹی ہے نا، مطلب میرے ساتھ کوئی بندہ کہیں پہ جا رہا ہے یا کچھ چاہ رہا ہے تو میری رسپانسبلٹی ہے، اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے مطلب یہ سب کچھ میرے اگینسٹ ہی چلا جائے گا، لائک میرے اوپر باتیں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی، یا وہ مجھے ہی ہٹ کرنا سٹارٹ ہو جائے گی، وہ ہٹ کرے، پورے پاکستان نے ہٹ کیے تو میرا کچھ نہیں کر سکے، تو سندل ہٹک ہٹ کرے گی تو کیا بگاڑ سکتی ہے میرا،
مجھے تو اس بات پہ کوئی میں اس کو روکوں گی بھی نہیں. جو اس کا دل چاہتے بولے, جو اس کا دل چاہتے وہ کرے. آئی ڈیم کیئر. وہ لوگوں سے تو یہاں تک کہتے کہ لیسبین ہیں دونوں. استغفر اللہ. دیکھیں قوم لوط پہ میرے خیال میں پتھروں کی بارش اس لیے ہوئی تھی کہ وہ آؤٹ آف اس میں جاتے تھے, اور یہ بہیائی بہت بڑی بہیائی. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. میری ایسی کوئی مطلب اس طرح کا میں سوچ بھی نہیں سکتی. میں اس طرح کا سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں, اور گناہ کبیرہ سوچ کو بھی کہ ایسی غلطی سے بھی کوئی خیال آئے اور اس طرح کا. مجھے حریم یہ بتائیں کہ میری بہن تھی, وہ جو ایپ ہے چائنیز بیگو لائف, مہینے کا کیا 5 لاکھ کمایا جا سکتا ہے جو وہ آپ سے ملنے سے پہلے؟ سارا کچھ نکلتا ہے, اور میں آپ کو ریکروٹر سے سارا کچھ نکلوا کے دکھا سکتی ہوں. ہر چیز, جو چیز آپ کو کوئی سینڈ کرتے ہیں, جو چیز آپ جس بینک میں آپ کی سیلری آتی ہے, جو کچھ آتے ہے وہ سارے کا سارے ایک ریکارڈ ہوتے ہیں. کیا کما رہی ہوگی اندازاً, ایک اندازہ رف آئیڈیا؟ 5 لاکھ کہہ رہی ہے وہ. نہیں 5 ہی جھوٹ بول رہی ہے. کتنا کماتی آئی ڈونٹ نو, یہ اسی سے پوچھیں, مجھے نہیں پتا. آپ ظاہر سائٹ پہ جاتی میں تھی؟ بالکل نہیں, میں کبھی بھی ہوسٹ نہیں بنی, اور ایز اے ہوسٹ میں کبھی اس بیگو لائف پہ گئی نہیں ہوں, لیکن ریکروٹر سے میں آپ کو سارا وہ نکلوا کے دے سکتی ہوں. اچھا, میرا 5 لاکھ بہرحال حریم کہہ رہی ہیں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ سندل نے یہ کہا کہ وہ حریم کے پاس جانے سے پہلے 5 لاکھ روپے منتھلی کماتی تھی, مطلب جھوٹ سٹیبل بول تھی. رہی ہیں, بالکل جھوٹ بول رہی ہیں. اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں ریکروٹر سے میں نکلوا کے آپ کو دے سکتی ہوں. ایک مفتی کو زیب دیتے ہیں کہ مطلب لڑکی کو جپی لگانا. مفتی عبدالقوی کیوں نہیں بھائی, مبینہ شوہر ہیں آپ کے. لعنت اللہ علی الکاذبین. فواد چودھری میرے موسٹ فیوریٹ سیاستدان ہیں. نواز شریف بھی بہت صبر انسان ہے, بہت صبر کرنے والے. مان بازار صاحب کی کوئی کوالٹی تو بتائیں. ان کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے. سمن بکمن ہومین فہم لا یرجعون. جو محبت میں ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, جی کہ کیا کرے گا, ویسے بھی بندہ مر ہی جاتا ہے. حریم جی کو اندر سے نکل رہی ہے, کیا چیز ہے؟ میرا جسم میری مرضی, یہ غلط نہ رہا گشتی اور وہ فلاں اور وہ فلاں اور وہ کمینیاں. آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ 1 نمبر لڑکی ہے, سب کہتے ہیں 2 نمبر لڑکی ہیں. میں ایک پاکیزہ لڑکی ہوں, میں ایک اچھی لڑکی ہوں. قندیل بلوچ کو سب غلط 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 غلط. مفتی عبدالقوی صاحب کا آپ کتنا رول سمجھتی ہیں؟ مین کردار ہی وہ ہے. حریم شاہ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ حریم شاہ کسی کے بیڈ روم میں جاتی ہے تو اعلان کر کے جاتی ہے. فار 1 or 2 hours 5,000 AED اینڈ فار فل نائٹ 10,000 AED. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حریم شاہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے. میرے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا ہے اس کی جڑ ہے وہ حریم ہے. جہاز والی ایپیسوڈ ہوئی, مجھے بہت گالیاں پڑی. جھوٹ بول رہی ہے, بالکل جھوٹ بول رہی ہے. میں نے سارا سنا اس کے سارے باتوں کا. جب وہ کچھ نہیں تھی, اس کو ایک نام چاہیے تھا. اب میں نے سندل کو خود چھوڑا, سندل نے مجھے نہیں چھوڑا. شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ باقی اس کو میں نے کسی سے ملوایا نہیں. نسلی دوست رکھنا چاہیے. کتا بھی پالو تو گھر میں نسل دیکھ کے پالو. میں نے ہر جگہ سے اس کو بلاک کیا. لوگ تو یہ buy 1 get 1 free والی بھی بات کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ نے کیپ رکھی اور لیسبین ہیں دونوں. آئی ڈیم کیئر. کوئی بھی یوٹیوب سرچ کرتا ہے یا حریم شاہ لکھتا ہے, حریم شاہ کی بے تحاشا ویڈیوز کھل جاتی ہیں. ایک تو آپ کی ویڈیوز ہیں, چلیں وہ آپ کی ویڈیوز ہیں. جو لوگوں نے کچھ پیکٹ بنائے ہوئے تھے جب آپ باہر تھیں, حریم شاہ کو 10 دن کے لیے جیل ہو گئی, ڈیپورٹ کر دیا, حریم شاہ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے, یہ ساری چیزیں کبھی آپ نے سوچا ان پہ رپورٹ کرنے کا؟ میری بات سنیں, ہم پھر وہی بات ہے نا, کسی کو بنا دیکھے بنا اس کے مطلب حریم شاہ کسی کے بیڈ روم میں جاتی ہے تو اعلان کر کے جاتی ہے, یا کوئی ایسا انسان ہوتا ہے لائف میں کہ کوئی غلط کام کرنے جائے اور اپنے پوسٹر لگائے اور سب کو بتائے. اس طرح کی کوئی برائی بھی, لوگ برائی کی اشاعت کرتے ہیں, تشہیر کرتے ہیں. ہمارے اسلام تو یہ کہتے ہیں کسی کو حالت زنا میں بھی دیکھو تو پردہ ڈالو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کچھ لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ میں نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دی, اور وہ بہت حیرانگی کا مظاہرہ کریں گے اور کہیں گے, تو ان کو اپنے سارے گناہ یاد آئیں گے. تو اللہ کہے گا کہ فلاں میرے بندے کی پردہ پوشی کی تھی, اس کے توسط سے میں نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. یہاں پہ تو لوگ کسی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اپنی آنکھوں سے, تو مطلب گناہوں کی طرف اور دلدل کی طرف دھکیل دیتے ہیں. جس نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا وہ میں اللہ کی طرف چھوڑتی ہوں. کسی پہ مطلب آپ لوگوں کو تو دنیا میں کہتی ہوں قذف کی آپ لوگوں کے اوپر حد جاری کرنی چاہیے, اور تاکہ آپ لوگوں کو شرم آئے کسی پہ اس طرح کی ایلیگیشن لگاتی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. ہم اسلامی معاشرہ, پاکستانی لڑکی, پاکستان کا نام روشن کرنا, یہ کرنا, اس طرح آپ لوگ وہ کر رہے ہو. سوشل میڈیا پہ ان باتوں کی تشہیر کر رہے ہو, اشاعت کر رہے ہو. آج آپ لوگ مجھ پہ بات کرو گے تو کل آپ کے گھروں پہ کوئی اور بات. میرے صبر کا تو میرے اللہ پہ میں چھوڑتی ہوں. اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور جس نے میرے اوپر جو ایلیگیشن لگائے ہیں, جس طرح کی, میں کوئی جیل میں نہیں گئی, میں نے آج تک کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی. الحمدللہ میں اپنی
لائف میں بہت خوش ہوں. سارا میڈیا ایک طرف, پورا میڈیا ایک طرف چلا چلا کے کہ حریم شاہ کو جیل میں ڈالیں, اور اس نے یہ کر لی, اور اس نے یہاں سے آئین توڑ دی, اور اس نے یہاں سے خلاف ورزی کر لی, لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حریم شاہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حریم شاہ کے ساتھ آ کے ہاتھ بھی لگا سکے. کیوں؟ کیونکہ مجھے میرا رب پروٹیکٹ کر رہے. لیکن میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ سارا پاکستان کے مطلب جو یوٹیوبر کیا جن کے چینل تھے نہیں تھے وہ حریم شاہ کے خلاف بولے, لیکن حریم شاہ آج بھی زندہ ہے, حریم شاہ آج بھی سکون میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حریم شاہ کو اور زیادہ مقام اور اونچائی پہ پہنچائے, اور حریم شاہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. مجھے اسی بات پہ فخر ہے. میرے جتنے بھی حادثین تھے, جتنے بھی جلنے والے تھے, ان کے منہ پہ ٹھپا لگ گیا. اب اور جلو, میرے پیچھے اور باتیں کرو, آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جہاں میرے رب نے مجھے پہنچانا ہوگا وہاں میرا رب پہنچا لے گا, اور میری منزل میں, میری راہ میں آج تک کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس سے آگے بھی آپ لوگ کبھی نہیں بن سکتے, چاہے کچھ بھی کر لیں. اچھا, ایک چیز کا میں ناظرین, اس کا میں خود بھی آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس میں شیئر کروں گا. حریم اس ٹائم دبئی میں تھی, تو ایک میسج ایک گروپ میں روٹیٹ ہوا, اسکرین شاٹ اور نمبر آیا, اور اس میں حریم شاہ اور سندل کا باقاعدہ نام لکھا گیا, اور اس میں لکھا گیا کہ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ اینڈ سندل خٹک اویلیبل دبئی میں. اور انہوں نے لکھا کہ فار 1 or 2 hours 5000 AED اینڈ فار فل نائٹ 10,000 AED. میں نے وہ فوراً اسکرین شاٹ حریم کو میں نے بھیجا. آپ نے بھیجا تھا؟ میں نے بھیجا, میں نے, اور حریم سے میں نے پوچھا کہ حریم یہ چل رہا ہے, یہ کیا ہے حقیقت ہے. حریم نے مجھے کہا کہ آپ اس نمبر پہ کال کریں اور اس سے بات کریں, بلائیں حریم شاہ کو. تو میں نے بار اس نمبر پہ میں نے کال بھی کی تھی, میں نے کہا سر چیک کر لوں خود بھی, تو لیکن وہ نمبر بن جاتا, اس کے بعد وہ واٹس ایپ بھی ایکٹیو نہیں ہوا. یہ تو میں خود آپ کو پرسنلی وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. حریم سر پہ دوپٹہ رکھ لیا ہے. اب مجھے یہ کیا نام ہے, رابی پیرزادہ, اللہ نے ہدایت دی ماشاءاللہ لیکن برے تجربے کے بعد, وینا ملک دوپٹہ رکھ لیا تھا, آج کل پھر وہ ذرا ماڈرن گیٹ اپ میں ہے. تو یہ کوئی ایسا کوئی برے اس کے بعد ہی سروں پہ دوپٹہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں, دوپٹہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عورت حیا مطلب ایمان کا حصہ ہے, اور عورت کو پردہ کرنا چاہیے. پردہ عورت کا وقار ہے. لیکن مجھے جب اچھا دل کرتا ہے کہ میں دوپٹہ لوں تب دوپٹہ بھی لے لیتی ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دوپٹہ نہیں بھی لیتی, لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے پردے کی توفیق دے. لیکن مجھے جیسی مطلب ہوتا ہے میں ویسی کر لیتی ہوں. ضروری نہیں کہ میں سر پہ دوپٹہ ہی رکھ کے وہ کروں, یا میں نے کوئی وہ اپنا اسپیسیفک وہ بنایا ہو. ابھی میرا دل کر رہا تھا میں نے دوپٹہ اوڑھوں, میں نے دوپٹہ اوڑھ کے میں آپ کے سامنے آ گئی. چلیں اللہ آپ کو ہدایت دے. آمین ثم آمین, اللہ ہدایت دے. لیکن میں منافق نہیں ہوں, میں جو ہوں میں سب کے سامنے ہوں, میں آپ لوگوں کی طرح منافق نہیں ہوں. میں الحمدللہ اگر حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہے, لیکن میں اللہ کے سامنے اس میں سرخرو ہوں کہ حقوق العباد میں نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی. ایک بندی نے آپ پہ بات کی ہے, آپ کی بڑی گہری دوست, اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا ہے اس کی جو جڑ ہے وہ حریم ہے. سندل کا انٹرویو آیا, سندل نے کہا جی, سندل سے اپنی پورا اس نے بتایا کہ میں بیگو لائف جو بھی ہے وہ کرتی تھی, حریم بھی وہاں پہ ہوتی تھی, میں نے حریم کو کانٹیکٹ کیا کہ حریم ایک سٹار ہے, اس کا لوگوں سے کانٹیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. وہ کہتی جی مجھے, میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی, مجھے حریم نے کہا کہ آپ بلایا اسلام آباد کے تم آؤ اور میں تمہیں ایک بندے سے ملواؤں گی. پھر لے کر گئی فیاض الحسن چوہان, اس کے بعد میرے ساتھ وہ جہاز والی ایپیسوڈ ہوئی, مجھے بہت گالیاں پڑی. بول رہی ہے, بالکل جھوٹ بول رہی ہے, میں نے سارا سنا اس کی ساری باتوں کا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ساری مطلب وہ تو بہت اچھی گڈ بیبی اور آپ بیڈ بیبی, آپ نے ساری جگہ پہ اس کو یوز کیا, اس کو آپ نے پھنسایا ہے بیگو لائف میں, اسے بیچاری. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فیم بھی دیا ہوا تھا, میرا نام بھی تھا, میرے کانٹیکٹ بھی تھے, ابھی بھی ہیں الحمدللہ. میری پی آر تب بھی بہت اچھی تھی, آج بھی بہت اچھی ہے میری پی آر. میں کیوں ایسے کروں گی؟ جو میرے گھر میں آئے گا میں اس کو عزت دوں گی. اگر میں اتنی بری تھی میرے گھر میں کیوں آتی تھی؟ اگر میں اتنی بری تھی میرے ساتھ کیوں گھومتی تھی؟ جب وہ کچھ نہیں تھی, اس کو ایک نام چاہیے تھا, ٹھیک ہے. جب وہ کچھ بھی نہیں تھی تب اس کو ایک نام چاہیے تھا, اس کو ایک شوق تھا, اس کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اس کی جب میں نے ہسٹری سنی کہ میرے ماما بابا میں ایسے لیدگی ہوئی, میرے فلاں ایسا. حریم کا تو ایک سنگ دل نہیں ہے, وہ تو نرم گوشہ رکھتی ہے ہر ایک کے ساتھ, اور اس کی آج ساری دوستیں میرے ساتھ ہیں. وہ سامنے جو بیٹھی ہوئی ہیں نا, وہ بھی اس کی 5 سال پرانی ہے. اگر یہ اس کی ہسٹری آپ کو بتائے, لیکن نہیں, کسی کی برائیوں کو کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے سندل کے کریکٹر سے کچھ بھی نہیں ہے, وہ اچھی تھی یا وہ بری تھی, اس سے مجھے کچھ ہی نہیں ہے. اس نے اپنے اللہ کو جواب دینا, وہ جیسی بھی تھی. لیکن سندل کو کچھ نہیں تھا. آج سندل جس وجہ, آج جو سندل کا نام ہے نا, جو اسے چاہیے تھا وہ میری وجہ سے بنے. سندل کی وہ وش میں نے پوری کی ہے جو سندل چاہتی تھی, اور سندل کو میں نے وہ دیا. میں نے کبھی اسے کسی سے نہیں ملوایا. ہاں, فیاض الحسن چوہان سے میں نے اس کو ملوایا. میں فیاض الحسن چوہان سے اس کو ملوانا بھی نہیں تھا. میں فیاض الحسن چوہان کے آفس میں گئی, میرا کام تھا, میں اپنے پرسنلی کام کے لیے, مجھے بھی جانا ہے, مجھے بھی شوق ہے فلاں ہے, تو میرے گھر میں تھی
تو میرے ادھر ہی رکی تھی. میں نے کہا میرا کام ہے, میں جانا چاہ رہی ہوں. وہ خود آئی, اب وہ خود ایک میرے ساتھ چل کے جا رہی ہے. اسے تو کسی نے کوئی انوائٹ نہیں کیا ہوا تھا وہاں پہ, وہ میرے ساتھ گئی تھی, وہاں پہ اس کا کوئی کام نہیں تھا. اور وہ جو بھی ہوا, سندل کو باقی ساری باتیں سندل آپ نے سے جھوٹ کر رہی ہے, وہ سندل کا اپنا پرسنلی جو بھی ہے سندل کو کرنے دے. میں سندل کے کسی معاملات میں بولنے بھی نہیں چاہتی, میں سندل کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی. لائف میں اور بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن سندل کو جو نام چاہیے تھا وہ میں نے سندل کو دے دیا. اب سندل کو خوش ہو جانا چاہیے. اب میں نے سندل کو خود چھوڑا, سندل نے مجھے نہیں چھوڑا. آج جب میں نے سندل کو خود سے دور کیا, سندل کو میں نے چھوڑا, میں نے کہا جو تمہیں چاہیے تھا تمہیں مل گیا. جتنی میں نے ہیلپ کرنی تھی میں نے اس کی لائف میں ہیلپ کر دی. اس کو سوشل میڈیا پہ فیمس ہونے کا شوق تھا, ان کو لوگوں کی نظروں میں آنے کا شوق تھا. وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ سارے مجھے پہچانے جانے. آج اسے سب پہچانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. اس کی جو وش تھی وہ میں نے پوری کر دی. وش تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتے ہیں, وسیلے کسی کو بناتے ہیں. اس نے جو مجھ سے, اس کو جو بھی چاہیے تھا, چاہے وہ فائنینشلی سپورٹ چاہیے تھی یا چاہے وہ جس طرح کی سپورٹ چاہیے تھی, وہ میں نے اس کو دیا. اور میں نے کیا, اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. وہ تو کہی تھی کہ آپ سے ملنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں پتہ نہیں 5 لاکھ کماتی تھی, اس سے پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا. میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے دیا. پشاور میں رہتی ہے, جا کے اس کے دیکھ لے سکتے ہیں آپ سارا کچھ. اور بیگو کا سارے ریکارڈ میں نکلوا کے آپ کو دے سکتی ہوں کہ کتنا کون کس سے کماتے ہیں. آپ کو ساری میں وہ ساری چیزیں تو نکلتی ہیں, ہر چیز نکلتی ہے, ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. آپ جو کماتے ہو, جو ارن کرتے ہو, جتنی آپ کی سیلری آتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے 5 لاکھ سارا مجھے یہ بتائیں مہینے کا آپ نے کام کیا ہوا؟ نہیں, میں ایسے ایپس پہ جاتی نہیں ہوں. وہ تو کہتی ہے آپ ادھر ہوتی تھی. اچھا, میں ایسے ہی جاتی تھی چل کرنے کے لیے. اس نے مجھے وہاں پہ دیکھا تھا, تب مجھے ابھی بھی یاد ہے اقرا یونیورسٹیز اور بڑی بڑی یونیورسٹی کے اندر میں جاتی تھی, ایز اے ماڈل میں کام کرتی ہوتی تھی. میں ریمپ واک کرتی تھی, میں بہت سارے فیشن شوٹ وغیرہ کرتی ہوتی تھی اور اس طرح. تو اس نے شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ باقی اس کو میں نے کسی سے ملوایا نہیں. اس کی بہت وش ہوتی تھی, بہت اس کو اشتیاق ہوتا تھا کہ مجھے اس سے بھی ملوا دو, اس سے بھی ملوا دو, اس سے بھی ملوا دو. لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو کہاں پہ ملوانا اس کا ٹھیک ہے. اور میں نے کسی سے اس کو نہیں مل پایا, اور اسی بات کی اس کو تکلیف بھی بہت تھی. اور اس کو میں نے خود چھوڑا, اور آج میں چھوڑا تو میں بری ہوگی. آج جب میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا, اس کو گڈ بائے بول دیا, تو میں بری ہوگی. میں کہہ رہا ہوں باہر اتنا اس نے ٹریول کیا ہے, میرے اتنے دوست جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں لے کے جاتا باہر. وہ ہر جگہ ساتھ, ہر جگہ اس کو میں لے کے گئی, اس کو جو چاہیے. میں نے کہا نا, میری یہ وہ ہوتا ہے کہ مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنا, لوگوں کے ساتھ مطلب اچھا بیہیو کرنا. میرا دل ہی ایسے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دل ہی ایسا دی ہے, بس نرم مزاج. لیکن وہ کہتی میں نے چیریٹی ورک شروع کر دی ہے, جو مجھے حریم نے نقصان پہنچایا میری ریپیوٹ کو. چیریٹی اس لیے ریاکاری تو شرک ہے. آپ چیریٹی کرو کسی کی تذلیل کر کے نہیں, آپ چیریٹی کرو کسی کو مطلب وہ کر کے نہیں. کہ آپ, میرے باپ کہتا ہوتا تھا ہمیشہ نسلی دوست رکھنا چاہیے. کتا بھی پالو تو گھر میں نسل دیکھ کے پالو, وہ بے نسلیں پالو گے تو وہ آپ پہ ہی چڑھیں گے. پہچاننے میں غلطی ہوئی نہیں, خیر اس سے مجھے کوئی نقصان کی وہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا لے گی. میں نے وہی کہا, مجھے کوئی نہیں کہ وہ مجھے کوئی ضرر پہنچا لے گی, مجھے کوئی نقصان. جن کی اپنی کوئی اوقات نہ, وہ دوسروں کو کیا ضرر یا تکلیف پہنچائیں گے. بس ہر ایک انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, اور اپنا پرانا وقت نہیں بھولنا چاہیے. وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے کہ جب وہ کھائی میں سے اٹھ کے اور کسی اس پہ آئے. لیکن جو اللہ کسی کو جتنی جلدی اوپر لے کے جاتا ہے اتنی جلدی گراتا بھی. ہم کب گرتے ہیں؟ جب ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے وہ آ جاتے ہیں. تو کسی کے لیے کھڈا کھود کے ہم, اس نے جو میرے بارے میں کہا وہ اس کی اپنی پرسیپشن ہے, وہ کہنے دیں اس کو. میں جو ہوں وہ سب کو پتہ ہے, میں جو ہوں میری فرینڈس کو پتہ ہے, میں جو ہوں میرے کمپینینز کو پتہ ہے. مطلب اس کے کہنے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آ کے دوبارہ بھی سندل اب آپ نے تو یقیناً بلاک کر دیا ہوگا. اگر آ کے کہتی ہے کہ دوبارہ ٹک ٹاک بنانی ہے کیا ہوگا؟ میں نے ہر جگہ سے اس کو بلاک کیا, ہر جگہ سے اس کو بلاک کیا. جب میں نے اس نے یہ انٹرویو دیا میں خاموش تھی, مجھ سے بہت سارے آپ نے میرا انٹرویو فرسٹ ٹائم آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا تو میں نے کہا تھا سندل ہٹک کا بھی کر لیں. بالکل بالکل ناظرین بولا تھا اس ٹائم حریم اور سندل کی جو ویڈیو آئی تھی تو میں نے حریم کو ہی کانٹیکٹ کیا تھا. حریم, میں صرف حریم کا انٹرویو کرنے میں انٹرسٹڈ تھا. حریم نے کہا نہیں سندل کا بھی آپ نے انٹرویو کرنا, پھر وہ ساتھ بیٹھی تھی. اس کو شوق تھا, ہر چینل والا آتا تھا, میرا کرنے آتا تھا. وہ کہتا تھا ہم نے آپ کرنے میں, کہتی تھی چلو میرا, تو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے. آپ نے بھی کانٹیکٹ اپنی مرضی سے مجھے کیا تھا, لیکن مجھے شوق نہیں تھا. مجھے مطلب یہ چلو معمول کی چیزیں میرے, میں یوز ٹو ہوں شروع سے ہی, مطلب یونیورسٹی سے ہی اور ہر جگہ سے ہی. یہ میرے لیے اتنی مانی ہے ایسی چیزیں نہیں ہیں, انٹرویو ہونا, یہ ہونا, یہ وہ ہونا. لیکن اس کو ایک شوق تھا, اس کے ہر شوق کو میں نے پورا کیا. میں نے اس کے مطلب میرے آج بھی دل میں کوئی خلفشار یا کوئی اس طرح کی بات نہیں. میرے دل میں آج بھی اس لڑکی کے لیے کوئی میل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو اس نے باتیں کی وہ بہت غلط باتیں کی, اس کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی.
اگر وہ آج خیر میں کسی سے صلہ کی امید ہی نہیں رکھتی کہ کوئی مجھ سے میں اچھائی کروں تو مجھے صلہ ملے یا اس کا کوئی آؤٹ کم ملے. اگر سندل دوبارہ آ کے کہتی ہے حریم ایک ٹک ٹاک بنانی ہے ساتھ, پھر نہیں, ابھی ہو ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. میں اس سے ناراض نہیں ہوں, ناراضگی کا کوئی اسلام میں بھی کانسیپٹ نہیں ہے, میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش رکھے, خوش رہے اپنی لائف میں, بہت آگے جائے, اس کو اور زیادہ ترقی ملے. بٹ اس کے ساتھ میل جول کبھی بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ اس نے جو فرسٹ ٹائم میں نے کچھ بولا تھا, نہیں بولا تھا, آج آپ نے کوسچن کیا تو میں نے آپ کے آگے سچ بتایا کہ جو سچ, کیونکہ اس سے پہلے حریم کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں حریم نے کلیئر ان میں منع کیا کہ میں سندل کے ٹاپک پہ بات نہیں کروں گی, مجھ سے نہ پوچھیں اس چیز پہ کوئی سوال. اور میں اس کے بعد بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کا نام نہ لیں. لیکن وہ میرے لیے اس لیے ضروری تھا کہ سندل اور حریم جو نام ایک ساتھ جڑ گیا تھا, خالی حریم کا نام اکیلا نہیں آتا تھا, انہیں سندل کو ساتھ اتنے اپنے جوڑا کہ حریم شاہ اور سندل خٹک دونوں نام ساتھ ساتھ لیے جاتے تھے. پھر حریم کہیں نہیں بول رہی انٹرویو میں کہ سندل نے کیا کیا, ہر جگہ منع کری. تو وہ کیا ریزن تھی کہ سندل نے سارا انٹرویو میں حریم کے لیے بات کی اور سب اپنا جو ملبہ تھا وہ سارا حریم پہ ڈال دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, میں تو بہت ناسمجھ تھی, جہاں جہاں مجھے لے کر گئی وہ حریم لے کر گئی, اور جس سے مجھے ملوایا وہ حریم نے ملوایا. سب لا کے مجھے کہتے بھی تھے یہ تم نے ساتھ میں کیپ رکھی ہوئی ہے, میں کہتی تھی شٹ اپ, میری سسٹر ہے, اس کو کیپ مت بولیں. جہاں پہ بھی میں جاتی تھی, آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تو یہ بائی ون گیٹ ون فری والی بھی بات کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ نے کیپ رکھی ہوئی, اور میں کہتی تھی میری بہن ہے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, میں کوئی اتنی بڑی نہیں ہو کہ میں کسی کو کیپ, یا میری کیا اوقات ہے. مجھے یہ بتائیے جو ٹریول ہوتا تھا آپ کا اور اس کا سندل کا, وہ کیسے آپ کے پیسوں پہ ہوتا تھا؟ کوئی اسپانسر ہوتا تھا؟ کوئی اسپانسر نہیں ہوتا تھا. جب میں اس کو کہیں بھی لے کے گئی ہوں, مطلب تو میری رسپانسبلٹی ہے نا, مطلب میرے ساتھ کوئی بندہ کہیں پہ جا رہا ہے یا کچھ چاہ رہا ہے تو میری رسپانسبلٹی. اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے مطلب یہ سب کچھ میرے اگینسٹ ہی چلا جائے گا, لائک میرے اوپر